अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अभी भी सुना है कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा कि चीज़ों को जो है ना वो अमन की तरफ ले जाया जाए या चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो KPK गवर्नमेंट अभी जो नए CM हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि कोई ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन। असल में पहली आखिरी बात पहले कर लेते हैं। केस के दो एस्पेक्ट्स हैं जो आपने KPK के चीफ मिनिस्टर के हिसाब से किया। उसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि, और वो मैंने नहीं कही, वो DG ISPR ने कही है। इससे पहले भी कहा जाता था कि KPK के अंदर ऑपरेशंस की रेजिस्टेंस है, जब अपना गंडापुर भी था। लेकिन आपने देखा कि DG ISPR ने अपनी स्पीच में बताया कि हमने 14,000 करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की। तो इसका मतलब ऑपरेशन तो हो रहे हैं, रेजिस्टेंस फिर कहाँ से आ गई, फिर 14,000। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहों पे, बाजोड़ में, मावन में, लोअर अपना मामून में, लोअर मामून में, बहुत सारी जगहों पे ये भी पिछले दिनों खबरें आई थी, जिसमें हमने प्रोग्राम भी किए थे कि ये जो दहशतगर्द थे ये आके लोगों के घरों में घुस गए थे। एक विलेज के बाजोड़ के साथ विलेज बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर आते हैं, तो फिर लोग भी वहां पे खड़े हो गए थे। फिर वो बल्कि एक हफ्ते तक गालबन वो सीज जारी रहा। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस गई तो उन्होंने ऑपरेशन करके ही उनको निकाला। तो ये ऑपरेशन तो चल रहे थे। तो ये एक मतलब है, मुझे नहीं लगता ये सही इंप्रेशन है कि जी अब सुहेल आफरीदी ने जो कुछ कहा है वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाए, क्योंकि कल भी ऑपरेशन हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने कोई 35 के करीब खवारिज जो हैं उनको टारगेट किया है, जो अपना लकी मरवत के इलाके में हुआ है। अभी लकी मरवत KPK का इलाका है। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि दो चीजें हैं इस वक्त। एक है दहशतगर्दी, जो दहशतगर्द अंदर आ जाते हैं जी, पाकिस्तान की किसी इंस्टीट्यूशन पे हमला करते हैं, किसी आउटपोस्ट पे हमला करते हैं, किसी जगह, उसके खिलाफ उनके क्लियरेंस ऑपरेशन या कंटेस्टेड ऑपरेशन, वो किस तरह रुक सकते हैं आप मुझे बताएं। अगर कुछ KPK या तो वो पुलिस करेगी या वो कोई ना कोई सिक्योरिटी इदारे तो करेंगे ना, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा तो वो ऑपरेशन जाए। दूसरे एक और जो ऑपरेशन का कंटेक्ट इस वक्त ज्यादा जरूरी है हसनैन, वो है जिस तरह अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अब जो हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ 4 दिन पहले, 12 की रात को, गलबन 12-13 की रात जी, 12 या 13 को, तो जो हुआ था उसमें पाकिस्तान, अब एक चीज समझने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्स या आर्मी है या रेंज जो स्काउट्स हैं, क्योंकि रेंजर्स होती नहीं वहां पे, वो डिप्लॉयड है बॉर्डर पे। और आपको याद है कि पाकिस्तान ने उस डिप्लॉयमेंट के जरिए पूरे 2640 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर फेंस लगाई है। बिल्कुल लगाई, और बड़ा टाइम लगा। फेंस के साथ साथ आपने बॉर्डर पोस्टें बनाई, उसके बाद फिर आपने फोर्ट्स बनाया। उनका मकसद ये था कि अफगानिस्तान की तरफ से जो दरअंदाजी पाकिस्तान में होती है और दहशतगर्दी का बायस बनती है, या पाकिस्तान ने भी सोचा कि पाकिस्तान से कोई दरअंदाजी अफगानिस्तान में ना हो और अफगानिस्तान के ऊपर उसका असर ना हो, उसको रोका जा सके। अब वो बनाई गई थी। तो जब वो बनाई गई थी उस वक्त से, और आज से 20 साल से हम तो लड़ रहे हैं, उस वक्त से, और आपको पता है ऑपरेशन ज़रब का हुआ था राहिल के जमाने में हुआ था, उससे पहले सवात में ऑपरेशन जलक्याली के जमाने में हुआ था। तो इसका क्या मतलब है? मतलब है कि बॉर्डर पे ऊपर फौज डिप्लॉयड है, मोर्चों में, बंकर्स में, फोर्ट्स में, ट्रेंचेस में, ऑल अलोंग द बॉर्डर। तो वो तो डिप्लॉय, तो 20 साल से तो कोई जंग नहीं हुई ना, पाकिस्तान ने किसी किस्म की अफगानिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश की ना किसी जगह। बल्कि ये हुआ था, अगर आप तारीख के अंदर जाएंगे तो जब अमेरिकन यहाँ पे थे तो उन्होंने कुछ 40 से करीब परसूट CTPT परसूट टीम्स बनाई हुई थी। वो परसूट टीम जो थी, जिनको वो नाम देते थे, 50 लोगों ग्रुप होता था, जो बॉर्डर से कोई पीछे से अबाउट 100 किलोमीटर पे डिप्लॉयड होते थे, 50। उनका मकसद होता था कि अगर कोई लोग जो है वो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके वहां चले जाए तो उनको परसू करे। परसू का मतलब पीछे ताक़ुब करे, मारे। अब जब पाकिस्तान ने ज़रब किया उस वक्त अब अमेरिकन को बताया कि ये परसूट टीम्स आपकी डिप्लॉयड है, इनको जगह पे रखिए। अफगान ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिकन आर्मी ने वो परसूट टीम्स विड्रॉ कर दी। तो इससे आप अमेरिकन की हिपोक्रेसी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब ये तो थी, तो क्यों पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की फोर्स डिप्लॉयड तो 20 साल पहले क्यों नहीं अटैक हुआ? अब ये इस वक्त क्यों, इस टाइम फ्रेमवर्क में क्यों हुआ? क्या वजह थी? तो वजह ये थी कि अपना अफगानिस्तान ने जब ये मीर मुनाफकी जो नमक हराम भी हैं
اور مطلب جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور ضلالت بھی ان میں ہے، کمینگی بھی ان میں ہے. یہ خارجیوں کی بھی بدترین فارم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ظلم پہ بلیو کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو مارنے پہ ان کا مذہب ہے، نہ ان کی کوئی فیت ہے. انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوتا ہے جھوٹوں کے، مطلب ہے جھوٹ ان سے زیادہ کوئی نہیں بولتا، منافق ان سے ان کا رتبہ جہنم سے بھی نیچے ہے. کافروں، یہ جس کافر سے ملنے گئے تھے نا اجیت کمار ڈیول، اس سے بھی نیچے ان کا منافقیوں کا، اور ان کی جو ایک قابض کرمنل منافقت سے بھرپور ایک حکومت افغانستان کے اندر بنی ہے، جو افغانستان کے لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے. عورتیں بچے وہاں چیخ رہے ہیں. وہاں 15 سال سے کم عمر بچوں کو جس طرح کیا جاتا ہے نا، ایوری تھنگ از گوئنگ ان نوٹس. گورنمنٹ آفیسرز انوالو ہیں، رنگ انہوں نے گروپ پالے ہوئے ہیں یہ کرنے کے لیے. تو جب وہ بھارت گیا تو وہاں سے ایک دم کیو بارڈر کے اوپر افغان آرمی نے آ کے حملہ کر دیا. آخر ذہن میں سوال تو آتا ہے نا، ایک ہوتی ہے جو آپ کانسپیریسی تھیوری کریٹ کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے جو حقائق کو دیکھ کے آپ جواب مانگتے ہیں. ایک عام آدمی سوچے گا کہ یار 20 سال سے تو حملہ نہیں ہوا، تو جب منافقی جب گیا اپنا بھارت تو پھر کیوں حملہ ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پہلے بھی انڈیا، ہم نے بارہا اس کو کہا کہ راک کا اور افغانستان کا ایک نیکسس ہے. اور ابھی یو این مانیٹرنگ اینڈ انالیٹیکل ٹیم کی رپورٹ آئی ہے، جو پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. پہلے ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس کو بھولا رہا، آج کل اس کو کوٹ کر رہا ہے. میرا خیال وی ور دی فرسٹ ون جنہوں نے اس یو این مانیٹرنگ اینڈ انالیٹیکل ٹیم کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے، اور یہ کوئی 36ویں رپورٹ ہے، اور اس 36ویں رپورٹ کے اگر آپ سیکشنز اٹھا کے پڑھ لیں، ان کے سینٹنسز اٹھا کے پڑھ لیں، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ افغانستان کی یہ منافقوں کی کرمنل اورینٹڈ منافقت کی، خارجیوں کی جو ذلیل حکومت ہے افغانستان کے اندر، جو اپنے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، یہ جو 33 دہشت گرد تنظیمیں ہیں جس میں IS اور القاعدہ بھی شامل ہے، یہ اس کو بھی فٹ ہولڈ مضبوط کرنے میں جگہ دے رہے ہیں، ان کو فائننسز دے رہے ہیں، ان کو لاجنگ دے رہے ہیں. اور انہوں نے نئے ٹریننگ سینٹر کھولے. میں نے آپ کو پہلے بھی آج سے 3 ہفتے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 ٹریننگ سینٹر انہوں نے کھولے. اب یہ یو این کی مانیٹرنگ رپورٹ ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو انسپیکٹر جنرل آف ریکنسٹرکشن امریکہ اس نے رپورٹ کیا تھا کہ 7 نئے ٹریننگ سینٹر کابل اور قندھار میں کھولے. اب وہاں پہ قندھاری گروپ اور حقانی گروپ کی تقسیم ہے. قندھاری گروپ ذلیلوں سے بھی زیادہ ذلیل ہے، کمینوں سے بھی زیادہ کمین ہے. وہ ہے جو ہیبت اللہ ہے نا، وہ کمرے کے اندر رہتا ہے تو اس کا ویژن وہی 6x6 فٹ کا ویژن ہے. وہ دیکھتا ہی نہیں ہے باہر اپنا دروازے سے. اس نے انٹرنیٹ پہ پابندی لگائی تو اپوزٹ گروپ نے وہ انٹرنیٹ پہ پابندی کھول دی. تو جن لوگوں کو دنیاوی ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کرنی، تو دین تو کہتا ہے کہ دنیا کو ساتھ ملا کے پڑھو. بالکل ایسے. تو وہ جو تھا اگر وہ 20 سال، تو اب انہوں نے پوری کی پوری کانسنٹریشن کر دی، جو اپر کرم لوور کرم سے شروع ہو کے ان کے جتنے پروونس ہے، پاکتیا، لوور کرم اپر کرم کا وجود پاکتیا آتا ہے، پھر پاکستان کے اوپر جائے ہرات، نورستان، اوپر جا کے اسپن بولدک، وشین منڈی. اسپن بولدک سے آپ آگے جائیں تو ایک بہت بڑی منڈی آتی ہے جہاں پہ پاکستان یہ ٹرکس اور جتنا آپ کا لاجسٹک جاتی ہے، سبزی وہ جا کے ان لوڈ ہوتی ہے، وہاں سے پھر وہ افغانستان کے اندر جاتی ہے. تو وہاں تک اسپن بولدک چمن کے کراس آتا ہے. تو اس تمام چیزوں میں انہوں نے وہاں پہ کنسنٹریشن کر دی. وہاں اس کنسنٹریشن کے اندر افغان آرمی اور اس کنسنٹریشن کے اندر گل بہادر گروپ کے لوگ، اس کنسنٹریشن کے اندر فتنہ الخوارج کے لوگ، اور اس کی سیکٹر وائز ڈیٹیلز اویلیبل ہیں کہ اگر کہیں 120 یا 200 لوگ تھے افغان آرمی کے، تو 200 لوگ ہی فتنہ الخوارج کے وہاں پہ موجود تھے. حافظ گل بہادر یہ سب انہوں نے پاکٹ پہ کنسنٹریشن کر کے وہاں ہمویز لے آئے، وہاں ٹینکس لے آئے، وہاں یہ بڑی گاڑیاں لے آئے، ان لوڈ ہوتے لگے، قلعوں کے اندر چلے گئے، بیٹھ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے رات کے 12:30 بجے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا. پاکستان کے اوپر 8:30 بجے فائرنگ شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے فزیکل اٹیک شروع کیے. تو آپ مجھے بتائیے پھر کہ یو این کا لا کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو آپ نے ریٹیلیٹ کرنا ہے. پھر پاکستان نے فل ریٹیلیشن کی، اور اس کے بعد ریٹیلیشن کی تو ضرورت اس امر کی تھی کہ پھر ان جگہوں کو ٹارگٹ کرے جو میں اور آپ بار بار ذکر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک نقشہ دیا تھا افغانستان کو، جو 34 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی. تو وہ تمام میں ان کے دہشت گردوں کے گروپ جو ہے، ان کے لیڈر جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ایئر فورس نے ڈیف پہ ٹارگٹ انجی کیے، اٹلی نے ڈیف پہ ٹارگٹ انجی کیے. اور آج کی یہ تو اب تک کی بات تھی، آج کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل رات سے وہی کانسنٹریشن کا لیول ہے جو اس دن تھا.
بلکہ زیادہ ان کی جو گاڑیاں ہیں، کوئی کسی جگہ پہ 30 گاڑیاں، جو ہے وہ جی ہاں ہمویز لے کے آ گئے ہیں، وہ ایم آئی ملٹی ویل راکٹ لانچر ہوتا ہے، اس کی رپورٹ آ گئی، وہ لا کے کھڑا ہوا ہے، RPG-7 آئے ہیں، اور بلیک ڈریس میں جو ہے وہ بلیک کپڑوں میں جو ہے یہ فتنہ الخوارج کی ان کے لوگ ہیں، اور یہ کم از کم یہاں پہ 50 ہوئے ہیں تو 50 ہوئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس بارڈر کے ساتھ، یعنی اپر کرم سے لے کے، اب میں ایک جگہ کا نام لیتا لیکن میں اسپن بولتک پہ جاتا ہوں جو چمن کے اکراس آتا ہے، تو وہاں تک یہ سارے ڈپلائڈ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور جو باقی ٹارگٹ بچے، اور میرا خیال کرنا چاہیے ونس فار آل اس مینس کو ختم کرنا ہے، اور ایئر فورس کو چاہیے کہ اکراس دی فرنٹیئر فلائی کرے، اور جو اسٹریفنگ ہوتی ہے نا اس کے ذریعے ان تمام لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کرے، اور ان تمام جو انہوں نے کیے ہوں گے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ ساتھ دنیا کے اندر پاکستان اور سعودی عرب کا بھی ایک معاہدہ ہوا ہے کہ ایک پہ اٹیک دوسرے پہ اٹیک تصور کیا جائے گا، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اوپر جو اٹیک آئے گا، جو ہماری غلطی کی وجہ سے، 12 میں نے کہا ہے کہ 20 سال سے ہماری فوج ڈپلائڈ تھی، انہوں نے کبھی اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا، اپنی علاقے پہ کام کرتے رہے، یا ان کی طرف سے جو تشکیلیں آتی تھی اور جو پاکستان کے مختلف اداروں پہ حملے ہوئے، بنو میں حملہ ہوا، پولیس لائن پہ حملہ ہوا، ابھی ریسنٹلی جو تو ہمارے افسر سے اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی فورسز نے آپریشن کیا، وہ کرتی رہیں گی، لیکن اب اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ان اڈوں کو تباہ و برباد کیا جائے، یہ پاکستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور اس کے اندر کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، لیکن اگر وہ امپوز کی گئی تو، اور اگر یہ نہ مانے تو میرا خیال آج رات اگر کوئی اس قسم کی اسکیلیشن شروع ہوئی تو ان کے اوپر بھی بڑے برے افیکٹ ہوں گے، اور تھوڑے بہت افیکٹ تو ہمارے پر، اور یہ بھارت کے جو ٹاؤٹ ہے جو جا کے جے شنکر کے جوتے چاٹ کے آیا ہے، یار یہ کتنا جھوٹا ہے، اس جھوٹ کو دیکھو کہ اس نے ایک پریس کانفرنس وہاں پہ کی، پہلے تو عورتوں کو نہیں بلایا، دوبارہ پریس کانفرنس کی، بھارت مجبور ہو گیا، وہاں پہ بہت آوازیں اٹھی انٹلیکچوئلز کی کہ یہ کیا آپ نے کارٹون بلایا ہوا ہے، جب دوبارہ بلایا عورتوں کو بلایا تو وہاں کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی تھی۔ یار اتنا جھوٹا، میں نے اتنے نمک حرام جو ہے نا، یہ پاکستان کے مدرسوں میں رہ کے گئے ہیں، سارے مدرسوں میں پلے ہیں، ان مدرسوں میں لوگ خیرات دیتے تھے، صدقہ دیتے تھے، عام آدمی پیسے دے کے جاتے تھے، چاول دے کے جاتے تھے، گوشت دے کے جاتے تھے، دال جس سے کھانا بنتا، یہ وہ خیرات کا کھانا کھا کے یہ نمک حرام کمینے جو ہیں، اب ان کے اندر اتنی شرم نہیں ہے بے غیرتوں کے اندر کہ یہ کم سے کم یہ سوچے کہ ہم ایک ملک کا نمک کھا کے آئے ہیں، 40 لاکھ افغان مہاجرین ہم نے اپنی کاسٹ پہ رکھے ہیں، اس کے اندر جرائم آئے ہیں، یہاں پروسٹیٹیوشن ان کی وجہ سے بڑھی ہے، اور اس کے باوجود یہ تو ان کو تو خیر پروسٹیٹیوشن کی پرواہ نہیں، یہ تو میں نے پتا 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو جو کرتے وہ پتہ ہی ہے، لیکن جو انہوں نے پاکستان کے اندر گند پھیلایا ہے، اور جو نمک کھا کے نمک حرامی کرے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو ان کو پھر جواب دینا، اور بڑا مؤثر جواب دینا ہر حال میں بنتا ہے۔ بالکل سر، تھینک یو سو مچ۔